وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ النکاح والطلاق والرجعہ، یہ تین چیزیں قصدن اگر کہی جائے تو وہ قصدن شمار ہوگی، اور اگر مذاق سے ہنسی سے اگر کہا گیا فرمایا تب بھی وہ قصدن شمار ہوگی۔ ان میں ایک نکاح ہے، دوسرا فرمائے طلاق ہے، اور تیسری چیز فرمائے کہ رجعت ہے۔ اس کی تھوڑی تشریح یوں سمجھ لیں، فرمایا یہ تین لفظ ایسے ہیں کہ کوئی اگر مذاق سے بھی کہے تو نکاح ہے، وہاں سے اگلے نے کہہ دیا قبول ہے، تو فرمایا یہ نکاح ہو جائے گا۔ مذاق سے اگر کسی نے کہا طلاق ہے، یا غصے سے کہا سیریس، جس کو ہم کہتے ہیں سنجیدگی کے ساتھ، اگر قصدن کسی نے طلاق دی تو فرمایا طلاق واقع ہو جائے گی۔ پھر ایک طلاق کے بعد رجوع ثابت ہوتا ہے، جس کو طلاق رجعی کہا جاتا ہے، اور طلاق رجعی فرمایا اگر اس میں بھی ہنسی مذاق کے ساتھ بیوی کے ساتھ لوٹ گیا تو وہ بیوی شمار ہو جائے گی عدت کے اندر، اور اگر عدت گزر گئی تو فرمایا کہ اب نکاح کے ذریعے وہ اس کو بیوی بنا سکتا ہے، لیکن اگلا اس کے پاس صرف 2 طلاق رہے گی۔ تو یہ تین چیزیں، اس میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ عموماً ڈراموں میں، فلموں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں کے اندر یہ نکاح کے معاملات چلتے ہیں، ہنسی مذاق سے وہ نکاح کرنے ڈراموں کے اندر، اگلا وہ قبول بھی کر لیتا ہے، تو کیمرہ مین ہے، ایڈیٹر ہے، وہ سارے سامنے ہوتے ہیں، تو گواہ تو سارے سامنے موجود ہیں۔ فرمائیں کہ اب یہ مذاق سے اگر اس نے نکاح کہا یا قصدن اس نے نکاح کہا کہ میں تم سے نکاح کرتا ہوں، شادی کرتا ہوں، اور اس نے آگے سے کہہ دیا کہ میں قبول کرتی ہوں، تو فرمایا یہ نکاح ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے طلاق کا مسئلہ ہے، اگر کسی نے مذاق سے بھی طلاق کہا تو طلاق واقع ہو جائے گی، یا سیریس کہا تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ عموماً یہ مسئلہ پوچھا جاتا ہے کہ اگر غصے سے طلاق دی ہے، اب بات آ جاتے ہیں اکثر باقاعدہ یہ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ بھئی غصے سے طلاق دی ہے تو کیا طلاق واقع ہوگی؟ تو آگے ہمیں بھی مجبور ہونا ہوتا ہے کہ بھئی غصے سے ہی طلاق دی جاتی ہے، کوئی بسکٹ اور چائے اور مٹھائی کھلا کر طلاق نہیں دیتا، تو طلاق غصے میں ہی اور لڑائی جھگڑے میں ہی دیا جاتا ہے اور اسی وقت واقع ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی ہنسی مذاق سے بھی طلاق دے گا تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ اب بعض پوچھتے نشے کی حالت میں طلاق دیے، شراب پیا ہوا تھا یا کوئی اور پھل وغیرہ پیا ہوا تھا، تو آیا اس سے طلاق واقع ہو جائے گی؟ پھر ہم آگے سے پوچھتے ہیں بھائی طلاق کس کو دیے؟ کہتے بیوی کو دیے۔ گھر میں اور کوئی تھا؟ کہا ماں تھی، بیٹی تھی، بہن تھی، تو اس نے بیوی کو ہی کہا جی ہاں۔ تو اس کو اتنا فرق ہے نشے کی حالت میں، یہ بیوی کو، ماں کو نہیں کہہ رہا طلاق ہے، بہن بیٹی کو نہیں کہہ رہا طلاق ہے، نشے میں اس کو پتا ہے طلاق کا محل اور طلاق کی جگہ کون سی ہے، کس پر طلاق کی تلوار برسے گی، تو لہذا یہ بیوی کو کہہ رہا ہے تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ نشے میں ہو، غصے میں ہو، پیار محبت میں ہو، یہ لفظ ایسا ہے تیر اور تلوار اور خنجر جیسی ہے، فرمایا اس میں احتیاط بہت زیادہ ہو۔ شریعت نے اس چیز کو صرف اسی لیے رکھا ہے تاکہ ان دونوں کی زندگی اگر اچیرن ہو جائے، دونوں کی زندگی سمجھ میں نہیں آ رہی، دونوں کی زندگی بہت زیادہ مشکل اور گراں ہے، محسوس ہو رہی ہے، تو یہ لفظ استعمال کیا اور رکھا گیا ہے تاکہ یہ دونوں علیحدہ علیحدہ ہو جائے اور بقیہ زندگی سکون اور خوشیوں کے ساتھ گزارے۔ ایک ساتھ رہنے پہ اب ان کا سکون نہیں ہے اور خوشی نہیں ہے، اس لیے شریعت نے بامر مجبوری اس چیز کو رکھا ہے تاکہ ان کی مجبوریاں دور ہو جائیں۔ تو یہ تین چیزیں ہیں، اس میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ ایک نکاح ہے، نمبر 2 طلاق ہے، نمبر 3 رجعت ہے۔ رجعت کی تفصیل میں نے کر دی کہ اگر ایک طلاق دی ہے تو اس میں اس کو طلاق رجعی کہا جاتا ہے۔ اگر کسی نے ایک طلاق دی اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ عدت کے اندر 3 ماہواری سے پہلے وہ بیوی کے پاس لوٹ جائے، اس سے ہنسی مذاق کر لے، خوشی کے ساتھ اس کو ٹچ کر لے، ہاتھ لگا لے، تو یہ اس کی بیوی ہی شمار ہوگی، نکاح وغیرہ پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، عدت کے اندر۔ اور اگر عدت تک یہ شخص قریب نہیں گیا بیوی کے اور عدت گزر گئی، فرمایا اب یہ اس کے لیے حلال نہیں ہے، نکاح پڑھا دے۔
نکاح ہوگا دونوں کے درمیان، اور پھر اس کے بعد فرمائیں کہ اب شوہر کے اوپر زندگی میں صرف 2 طلاق باقی ہے، لہذا اس کو احتیاط کے ساتھ رکھیں۔ یہ طلاق رجعی ہے۔ طلاق کی کئی قسمیں آتی ہے، انشاءاللہ اس پر کبھی تفصیلی بات ہوگی۔ طلاق سنت ہے، طلاق بدعت ہے، طلاق احسن ہے، طلاق حسن ہے، طلاق سنت ہے، اور آخر میں آتا ہے طلاق مغلظہ۔ تو ایک طلاق رجعی ہے، عدت کے اندر اگر رجوع کر لے تو بیوی شمار ہے، لیکن اس کے باوجود پھر بھی اس کے پاس 2 طلاقیں رہے گی، چونکہ اس نے ایک طلاق واقع کر دی، اب اس کے پاس زندگی میں 2 طلاق رہے گی، اب اس کو احتیاط کے ساتھ سنبھال کر رکھے۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں، مذاق سے کہیں یا سیریس کہیں واقع ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو مسائل کی روشنی پہ زندگی بسر کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔